روشنی، بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھ آیا ہے۔ تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دن نواز آنا چاہ رہی کہ ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں، لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے، اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا، کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا۔ تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے؟ میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے، اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے۔ تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے، علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں۔ چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آیا۔ اقبال نے بھی آرزو کی ہے، آپ کو یاد ہے، اقبال اٹھائیں بحضور رحمت للعالمین، اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مصری کے اندر ایک آرزو، وہ حضور کی تعریف کرتا ہے، مدح و ستائش کرتا ہے۔ گرتے تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، بوریا ممنون خواب راستش، تاج کسرا زیر پائے امتش، شش جہت روشن دے تابے روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اب تعریف کرے جاتا ہے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کہتا ہے ہمت نہیں پڑ رہی، چھوٹا ہم بات کریں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ عرض کیا ہے؟ کوکب را دیدائے بیدار بخش، ملکتے در سایہ دیوار بخش، میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجیے، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجیے۔ آرزو دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں پڑے اقبال کے تیور بدل گئے۔ پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لانا اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے، ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دیکھا، کیونکہ میری قبر اونچائی محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے۔ بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آئے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث کیا، 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادا ہی مجھے کھا گیا اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کالا کالا صاحب و حاضر مزار، اس مرکز نور کے مکین نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث کیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے کی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے کی۔ یہ حضور کی چوکٹ کا در، لے سانس پیا حصہ کے دربار میں، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، اللہ یاد رکھنا، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپور کھولو، نبی تو اس لیے بلوا فراز ہوئے تھے کہ ان کی
تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی مار دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا۔ وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے جواباً کہا، میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ بھی نہیں دیتے جو تھانے سے میں چھڑا سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جو چاہ لے تو خدا قبلے بدل دے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کی نعت خوانی کرتے ہیں جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم تو اس طرح کے قصیدے پڑھتے ہیں، می وریا کستوریاں کا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں۔ آپ کا ذوق سلامت ہے کہ می وریا کستوریاں کا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے قصیدے پر، مغرب نے سمجھا تھا شاید ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن اقبال کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، پوری امت کے اندر ایک حرارت پیدا ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سار ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سودے جگر ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرت ہو گئے، اس وجہ سے جو ہے وہ انقلاب نہیں آ رہا، ورنہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، اور میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے لوگوں کے سینے میں ایک طوفان ہے، ایک جذبہ لیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک امت کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ تو مغرب نے سوچا تھا شاید ہم ان کے سینے سے عشق کی وہ چنگاری چھین لیں گے، لیکن مغرب اب دیکھ لے کہ یہ چنگاری اب شعلہ جوالہ بن گئی ہے، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اب حضور کی قصیدہ خوانی پوری قوت اور پورے باغپن کے ساتھ کریں۔ تو بات کر رہا تھا می وریا کستوری جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ عہدے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم درست طریقے چاہیں، آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہو، کہاں یہ خیال کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب کو چاہے تو قبلہ نہ بدل لیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھ چکی ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، خاطر آخر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو، طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا پھر دیر کا ہے، ابھی رخ پھیر لو یا اللہ اپنی نماز تو پوری ہو جائے۔ صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں، کیونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ تین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، حضور رخ پھیرے کی پریشانی تو ہو، زیادہ نماز پڑھ لینی دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز تو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتا دیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں، اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جائے۔ کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر دو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں کا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ عہدے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم اس نبی کے چاہنے اس نبی کے ماننے میں۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کی امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے، اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہو، لہجہ بھی اونچا ہو گیا، سب کچھ غرق کر دوں، اعمال ضائع کر دوں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے، تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود، لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز نہیں۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پست رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں، پست،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھا۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ جس کی نمازیں زیادہ، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کا طول و عرض